السلام علیکم ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب 2018 کے الیکشن کے بعد بنی تو پہلے دن سے ہی اس حکومت کے جانے کے بارے میں باتیں کی جانے لگیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس تحریک کا آغاز کیا اور انہوں نے سب سے پہلے یہ تحریک چلائی کہ اس اسمبلی میں حلف نہیں اٹھانے چاہیے، لیکن پھر باقی جماعتوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور تمام جماعتیں جو اپوزیشن کی تھیں انہوں نے کہا کہ دھاندلی ضرور ہوئی ہے لیکن ہم اسمبلی کا حصہ بنیں گے اور پارلیمنٹ کے فورم کو استعمال کریں گے، یہ جو میدان ہے وہ خالی نہیں چھوڑیں گے. لیکن وہ دن اور آج کا دن اس حکومت کے خلاف مسلسل کوئی نہ کوئی تحریک چل رہی ہے اور اس وقت جو ہے کہ اپوزیشن کی تمام تحریکیں آلموسٹ جو ہے وہ دم توڑ چکی ہیں، لیکن اب حکومت کے اندر جو ہے وہ حکومتی اپوزیشن پیدا ہوئی ہے جو جہانگیر ترین کی صورت میں ہے. اور اب یہ باتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ اگرچہ تحریک عدم اعتماد فوری طور کے اوپر ممکن نہیں ہے کہ پرائم منسٹر نے حال ہی میں جب سینٹ کے انتخابات ہوئے تھے تو اس کے بعد اعتماد کا ووٹ لے لیا تھا، تو وہ تو ابھی امکان نہیں ہے. لیکن جہانگیر خان ترین کا جو گروپ ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ان کے پاس صوبائی اور قومی اسمبلی کے 70 ارکان کی حمایت حاصل ہے اور اگر جہانگیر ترین کے ریلیف نہ دیا گیا اور ان کے اوپر جو مقدمات ہیں اس پہ ہاتھ ہلکا نہ کیا گیا تو پھر وہ جو جون میں بجٹ منظوری کا جو مرحلہ آئے گا تو اس وقت یہ ارکان جو ہیں وہ حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے اور صوبائی حکومت کا بھی پنجاب میں اور مرکزی حکومت کا جو وفاق میں بجٹ ہوگا اس کو اگر وہ پاس نہ کروا سکی تو پھر حکومت کا تختہ الٹ جائے گا اور حکومت کا جو کام کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. اب یہ جو سارا معاملہ ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو اس میں جو پولیٹیکل بلیک میلنگ کا معاملہ بڑا واضح طور کے اوپر نظر آ رہا ہے. تحریک انصاف نے ہمیشہ سے احتساب کی بات کی، احتساب کس حد تک کامیاب ہوا نہیں ہوا، کس کے احتساب کیا جا رہا ہے کس کے نہیں کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر بے شمار سوالات ہیں. وہ اپوزیشن کی طرف سے روز سوال اٹھائے جاتے ہیں، بہت سے ویلڈ کویسچن ہیں، بہت سے جو ہیں وہ صرف پولیٹیکل سٹنٹ کے طور کے اوپر استعمال ہوتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے سوالات ہیں جن میں وزن ہے اور وہ قومی احتساب بیورو کو بھی اپنی کارکردگی کا جائزہ لینا پڑے گا. لیکن اگر ہم صرف سیاسی تحریکوں کے حوالے سے دیکھیں جو اس حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرتی رہیں، وہ ایک کے بعد دوسری جو ہے، ایک تحریک پیدا ہوئی وہ دم توڑنے لگی، دوسری پیدا ہوئی وہ دم توڑنے لگی، تیسری پیدا ہوئی. آزادی مارچ سے یہ کام شروع ہوا تھا جس کو جمعیت علماء اسلام لیڈ کر رہی تھی. فضل الرحمان صاحب نے کراچی سے لے کے اسلام آباد تک آزادی مارچ کیا، پھر یہاں پہ دھرنا بھی دیا لیکن پھر وہ دھرنا ختم ہو گیا. اس کے بعد تمام جو قیاس آرائیاں تھیں اور جو تمام تجزیے تھے تبصرے تھے وہ سب کے سب سینٹ انتخاب کی طرف مرکوز ہو کے رہ گئے. پی ڈی ایم بنا، تمام سیاسی جماعتیں اپوزیشن کی اکٹھی ہوئیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں اور سینٹ انتخابات کے اوپر نظر تھی کہ اس کی نمایاں کامیابی ہوگی یا چیئرمین سینٹ جو ہے اور ڈپٹی چیئرمین جو ہے وہ اپوزیشن لے لیں گے اور سینٹ میں بہت ٹف ٹائم ہوگا. لیکن سینٹ انتخابات کے موقع پر حکومت کے لیے مشکل پیدا ہونے کی بجائے سینٹ انتخابات نے یہ کام کیا کہ پی ڈی ایم کے اندر دراڑ پیدا کر دی اور پھر پی ڈی ایم عملاً جو ہے وہ ختم ہو کے رہ گیا. اس کی دو بڑی پارٹیاں پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی الگ ہو گئیں. پی ڈی ایم کی تحریک ابھی اپنی آخری سانس لے رہی تھی کہ تحریک لبیک کی تحریک پیدا شروع ہو گئی اور اس نے اتنی ایک دم سے شدت اختیار کی کہ اس بہت سی قیمتی جانوں کا نقصان ہوا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے بھی اور تحریک لبیک کے جو سیاسی کارکن تھے ان کی بھی جانیں گئیں. لیکن وہ معاملہ بھی بالآخر جو ہے وہ مذاکرات کے نتیجے میں معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا. اب جو ہے سب کی نظریں جہانگیر ترین کی اس تحریک پہ لگی ہوئی ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 70 ارکان ہیں اور ہماری بات نہ سنی گئی یا ہمیں ریلیف نہ دیا گیا تو پھر ٹف ٹائم ہوگا بجٹ کے حوالے سے. اگر قانون اور آئین کو دیکھا جائے تو دو چیزیں بڑی واضح ہیں. اگر جہانگیر ترین صاحب کے حمایتی ارکان نے بجٹ منظور کرتے وقت حکومت کے خلاف ووٹ دیا تو پھر وہ ڈیفیکشن کلاز کے زد میں آ سکتے ہیں اور وہ اپنی نشست جو ہے وہ کھو بیٹھیں گے. یہ کام کرنے سے پہلے ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنے حلقے میں دوبارہ جا کے الیکشن لڑ کے پھر اسمبلی میں آئیں گے.
تو یہ ان کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. اور ان میں سے کچھ لوگوں نے تو آلریڈی استعفوں کی پیشکش کی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ تمام ارکان جو ہیں کہ وہ ابھی 2.5-3 سال اس اسمبلی کو ہوئے ہیں، تو وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ دوبارہ حلقے میں جائیں اور دوبارہ وہ ایک خطیر رقم خرچ کر کے اس اسمبلی میں آئیں جس میں ابھی تک ان کو کوئی حاصل وصول نہیں ہوا. تو ان میں سے بیشتر ارکان کی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ وہ اس سارے بحران کے اندر حکومت سے کچھ مراد حاصل کر لیں. جہانگیر ترین کو تو ریلیف ملے یا نہ ملے، وہ کچھ مراد حاصل کر لیں، اور اگر ان کو کچھ مراد مل گئیں تو وہ جہانگیر ترین سے کنارہ کشی کر لیں گے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب اپنے ان ارکان کو یہ کنونس کر لیں کہ جب بجٹ کے اوپر ووٹنگ ڈے ہو اور ووٹنگ کی جا رہی ہو تو وہ اس دن اسمبلی اجلاس میں شریک ہی نہ ہوں، بیماری کا بہانہ بنا لیں یا کوئی بھی بہانہ بنا کے وہ اسمبلی کے اجلاس میں شریک نہ ہوں اور وہ ووٹ نہ دیں. اور جب ووٹ پورے نہیں ہوں گے تو وہ فائنینس بل پاس نہیں ہو سکے گا اور پھر حکومت کو سبکی ہوگی اور پھر ان کے اوپر دباؤ آ جائے گا. جیسے کہ سینٹ کے الیکشن کے موقع پر جب یوسف زئی گیلانی جیتے تھے دباؤ آ گیا تھا پرائم منسٹر کے اوپر، پھر اعتماد کا ووٹ لیا تھا، تو پھر ان کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. اب اگر فائنینس بل پاس نہیں ہوتا، اگرچہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں یہ مثال نہیں ملتی کہ کوئی بھی فائنینس بل جو ہے وہ پاس نہ ہوا ہو. البتہ 1986 یا 87 میں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، کچھ بجٹ پرپوزل جو ہیں وہ منظور نہیں ہوئی تھی، تو پھر وفاقی حکومت نے وہ پرپوزلز واپس لے لی تھیں اور پھر ان کو آلٹرنیٹ پیش کیا تھا. لیکن یہ جو اب امید لگائی جا رہی ہے کہ جون میں بجٹ کے موقع کے اوپر یہ حکومت ختم ہو سکتی ہے یا حکومت کو بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر شاید کوئی عمران خان صاحب خود اگر ان کو فائنینس بل پاس نہیں ہوتا تو لیگلی ان کے پاس یہ جواز ہوگا، وہ اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں، تو شاید وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے اور انتخاب کی طرف چلے جائیں گے اور وہ پریشر نہیں لیں گے. ایک رائے یہی بھی ہے. لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو مشترکہ مفادات کونسل کی میٹنگ ہوئی تھی آخری، جس میں مردم شماری کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے اور یہ کہا گیا کہ ملک میں مردم شماری جو ہے وہ نہیں کی جائے گی، اور یہ بھی فیصلہ اس میں کیا گیا چاروں صوبوں نے وفاق نے مل کر کہ آئندہ جو بھی انتخاب ہوں گے وہ نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے. یہ فیصلہ جو ہے مشترکہ مفادات کونسل نے کیا اور اس سلسلے میں 23 ارب روپے مختص کیے جائیں گے یہ جو مردم شماری ہونی ہے. اب یہ نئی مردم شماری کب سٹارٹ ہوگی، کب مکمل ہوگی، تو جس کا جو فریم ورک طے کیا گیا ہے اس کے مطابق ستمبر اکتوبر میں، ابھی بجٹ کے بعد جب اگلا بجٹ پیش ہوگا اس میں کچھ پیسے رکھے جائیں گے اس کے لیے نئی مردم شماری کے لیے، تو ستمبر اکتوبر میں اس کے فریم ورک کی تیاری اور اس کے اوپر سارا کام شروع ہوگا. کیا فیز ہوں گے، کس طریقے سے ہوگا، کون ادارے اس میں شامل ہوں گے، یہ سارا فریم ورک طے ہونا ہے. اور جو اجلاس میں یہ طے ہوئی تھی بات، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ 5 سے 6 مہینے اس سارے پروسیس کو لگیں گے اور پھر اس کے بعد مردم شماری شروع ہوگی، تو مردم شماری کی تکمیل اور اس کے نتائج آنے میں مزید 1 سال لگے گا. تو اس طرح سے 1.5 سال کے اندر یہ جو مردم شماری کا پروسیس ہے یہ سارا مکمل ہوگا، اس کے نتائج آنے. اور اگر چاروں صوبے اور وفاق یہ طے کر چکے ہیں کہ آئندہ انتخابات نئی مردم شماری کے تحت ہونے ہیں، تو پھر اس قسم کی قیاس آرائیاں یا اس قسم کی سوچ کہ جون جولائی میں حکومت جو ہے وہ ڈاماڈول ہو سکتی ہے یا ختم ہو سکتی ہے یا بجٹ پاس نہیں ہو سکتا تو اس کے نتیجے میں عمران خان جو ہے کوئی نئے الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے اس میں بھی اتنا وزن نہیں رہے گا. ابھی زیادہ قوی امکانات کیا ہیں، وہ یہی ہیں کہ ڈیفینیٹلی جہانگیر ترین اور ان کا جو گروپ ہے وہ پولیٹیکل پریشر ٹیکٹس یوز کرے گا. ملاقات بھی کرنے میں شاید کامیاب ہو جائیں عمران خان صاحب سے، لیکن عمران خان کے اوپر اس وقت اتنا زیادہ سیاسی اور اخلاقی دباؤ ہے کہ وہ اس میں بہت مشکل ہوگا کہ وہ جہانگیر ترین کو کوئی ریلیف دیں یا کوئی ایسا راستہ دیں کہ سارا کا سارا ملبہ جو ہے کہ عمران خان کے اوپر آ کر گرے. مجھے جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ اس گروپ کے اندر جو ہے کہ وہ کام کیا جائے گا کہ ان لوگوں کو جہانگیر ترین سے الگ کیا جائے اور ان کے ساتھ اتنے لوگ نہ ہو کہ وہ حکومت کو بلیک میل کر سکیں. ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کو مراد دی جائیں، کچھ لوگوں کو جو ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں نوازا جائے، تو اس طریقے سے یہ کام کیا جا سکے گا. لیکن اصل جو چیلنج ہے وہ حکومت کے لیے یہ نہیں ہے کہ جہانگیر ترین یا پی ڈی ایم کی تحریک یا کوئی اور تحریک کیا ہے. اصل ایشو جو ہے اس حکومت کے لیے گورننس کا ایشو ہے، طرز حکمرانی کا ایشو ہے کہ ابھی تک جو صورتحال ہے وہ وفاقی وزارتوں کا، وزیروں کا بار بار بدلنا،
اکنامک انڈیکیٹرز بہت سے بہتر ہوئے ہیں، لیکن بہت سے اکنامک انڈیکیٹرز خاص طور کے اوپر جو ایک عام آدمی کی زندگی ہے اس کے حوالے سے، مہنگائی ہے یا بے روزگاری ہے یا جو لیونگ سٹینڈرڈز ہیں، تعلیم اور صحت کی سہولیات ہیں، اس حوالے سے حکومت کو بھی بہت کچھ کرنا ہے. اور سارا جو سب سے بڑا چیلنج اس حکومت کے لیے ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اس نے اگر اپنے آپ کو آئندہ انتخابات کے لیے تیار کرنا ہے تو اپنی طرز حکمرانی کو کیسے بہتر کرنا ہے، اپنی پالیسیوں میں تسلسل اور پائیدار پالیسیاں کیسے بنانی ہیں، اور پائیدار ترقی کے لیے جو ہے، اور بالخصوص جو سماجی اور معاشرتی ترقی ہے اس کے لیے کس طرح سے فوکس کر کے آگے چلنا ہے. اگر یہ نہ کر سکے تو پھر یقیناً ان کے لیے کافی مشکلات ہوں گی. جو لوگ پولیٹیکل بلیک میلنگ کر رہے ہیں یا پریشر ٹیکٹکس کریٹ کر رہے ہیں، وہ تو شاید اسی تنخواہ پہ کام کریں جس تنخواہ پہ ابھی کام کر رہے ہیں. ممکن ہے تھوڑی بہت مراحت مل جائیں، لیکن اس حکومت کو اپنی تنخواہ کو حلال کرنے کے لیے بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے.